بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ تو آگے سے دلیل دینے لگ گیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں بہتر ہوں آدم سے، یہ الفاظ کہہ کر، یہ دلیل دے کر اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ کہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مہلت بھی دے دی۔ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے لگا کہ میں سامنے سے بھی حملہ کرنے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، میں ان کو ضرور تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے ماننے والوں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ کل کے درس میں اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا، بات کو ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، لیکن اس درخت کو نہ کھانا، منع کر دیا کہ اس درخت کو نہ کھانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں انجیر کا درخت تھا، بعض فرماتے ہیں گندم کا دانہ کھانے سے منع فرمایا تھا، دیگر بعض حضرات اور کچھ کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر صرف اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیج دیا اور یہ بات کہی کہ یہ درخت نہیں کھانا، اس بات سے منع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ شیطان کو دھتکارا گیا، یا شیطان کو جو جنت سے نکالا گیا تھا، آسمانوں سے نکالا گیا تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ شیطان جو زمین پہ آیا کس کی وجہ سے؟ حضرت آدم کی وجہ سے۔ شیطان نے اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لی کہ مجھے آدم کی وجہ سے آسمان سے نیچے اتارا گیا تو میں ضرور آدم کو پھسلاؤں گا، یہ اس کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حوا کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ اب یہ جنت میں حضرت آدم اور حوا تھے کہ وسوسے ڈالنا اس نے شروع کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے وسوسے ڈالنے کی، یہ سامنے نظر نہ بھی آئے پھر بھی دل کے اندر یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے۔ اب اس نے کہنا شروع کر دیا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں درخت سے منع کیا تھا یہ اس وجہ سے تھا تاکہ تم جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ، تم اگر اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اس چیز کا ذکر کیا جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے، اور پھر کبھی کہنے لگا کہ درخت کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے، کبھی کہنے لگا کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تاکہ تم چھوٹے تھے، اب تم یعنی نئے نئے جنت میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا اب تم کافی وقت گزر چکا ہے، اب کھا لو، اب کوئی منع نہیں ہے۔ اس قسم کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور ساتھ قسمیں بھی اٹھاتا تھا۔ جب قسمیں اٹھا کے اس نے باتیں کرنا شروع کی، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ قسم بھی کس کے نام کی اٹھا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز کھا لی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اب جب منع فرمایا تھا اور وہ چیز کھا لی، اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس ان سے اتروا لیا۔ حضرت آدم سے بھی جنت کا لباس اتر گیا، حضرت حوا سے بھی جنت کا لباس اتر گیا۔ جب لباس اترا تو پھر جنت کے پتے وہ اپنی شرمگاہوں پر لپیٹنا انہوں نے
شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ دیکھو دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، بھول ہوئی کہ انہوں نے درخت کو کھا لیا۔ اس کے بعد کیا الفاظ کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر کیا کر لیا، ظلم کر لیا، ہمیں معاف کر دے۔ اور آدم اس سے، شیطان سے غلطی ہوئی، ابلیس سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو یہ آگے سے عاجز ہونے کے بجائے اکڑ گیا، عاجز ہونے کے بجائے اکڑ گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اکڑ جائے اور دلیلیں دینا شروع کر دے، ایک تو غلط کام کیا ہے، ایک دلیلیں دینا شروع کر دے، تو فرمایا یہ طریقہ کس کا ہے، شیطان کا۔ اور فرمایا بھول ہو جانے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، عاجزی کا اظہار کرے، یہ طریقہ کیا ہے بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ ہم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد بجائے اکڑنے کے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، یہ طریقہ کس کا ہے بھائی، انبیاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ، فکلا من حیث شئتما، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں مرضی سے چاہو، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، فلا تقربا هذه الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ اگر یہ درخت کھا لیا پھر تم میں سے تم کیا ہو جاؤ گے، نقصان کرنے والوں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، یبدی لہما وریا عنہما، تاکہ ظاہر کر دے وہ ان کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی تھی، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے، وقالا، اور اس نے کہا، کس نے، شیطان نے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے تم فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ رہنے والے سے بن جاؤ۔ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے باتیں کہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اگر اس کو کھا لو گے، یا تم اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کیا رہو گے بھائی، جنت کے اندر رہو گے۔ آگے وقاسہما، اور قسمیں اٹھائی شیطان نے بار بار، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بے شک میں تمہارا کیا ہوں بھائی، خیر خواہ ہوں۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے اس طریقے سے ذکر کرنے لگا، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ فدلاہما بغرور، ان دونوں کو مائل کر لیا اس نے دھوکے کے ساتھ، یعنی قسمیں اٹھا کے دھوکہ دے دیا، اور کیا کر لیا بھائی، مائل کر لیا۔ ذاق الشجرۃ بدت لہما، جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں جوڑنے لگ گئے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ جب جنت کا لباس اتر گیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا کیا کرنے لگ گئے، جنت کے پتے اپنے اوپر کیا کرنے لگ گئے بھائی، جوڑنے لگ گئے۔ تو یہ شیطان نے عمل کیا، قسمیں اٹھائی، معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا کس کا کام ہے بھائی، شیطان کا۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ قسم اٹھا کے دوسرے کو اعتماد میں لینا مقصد ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ غلطی بھی کی، پھر آگے سے اکڑ بھی گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی کام کس کا ہے بھائی، شیطان کا۔ اور یہ تکبر ہے، تکبر کو ہی شیطان نے کیا کیا بھائی، شیطان کو تکبر نے کیا کیا، ذلیل و خوار کیا۔ اس نے تکبر کیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ وناداہما، ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے، ان دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ درخت نہیں کھانا، اور یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب بات سمجھے، شیطان جو ہے آسمان سے اترا کس کی وجہ سے، حضرت آدم کی وجہ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے کس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف جنگ ہے، اس وقت ہم جو زمین پہ موجود ہیں یہ ہماری شیطان کے ساتھ جنگ ہے، اور ہمیں ایسے چوکس رہنا چاہیے جیسا کہ ایک فوجی جو ہے پہرا دیتے ہوئے چوکس رہتا ہے۔ وہ کیسے، اب شیطان حملہ کر رہا ہے انسان پر، یہ جہنم میں جائے، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت میں نکالا گیا، اور جنت سے حضرت آدم کو نکالا گیا کس کی وجہ سے، شیطان سے۔ تو ابن آدم کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور اس سے بچ جاؤں۔ اب دونوں کی جنگ جاری ہے اس دنیا کے اندر، بات سمجھا رہی ہے، کامیاب وہی ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالے گئے شیطان کی وجہ سے، اس کو اپنا دشمن سمجھے گا، شیطان کو، وہ انسان کیا ہوگا بھائی، کامیاب ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت چوکس رہنا چاہیے۔ ان الشیطان لکما عدو مبین، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارے لیے کیا ہے بھائی، واضح دشمن ہے۔ اب آپ حضرات دیکھتے ہیں
کہ انسان جو ہے جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے عام طور پہ ان کی طرف کم جاتا ہے اور دل بھی کم لگتا ہے، اور جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے انسان عام طور پہ ادھر بھاگ بھاگ کے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سینما ہو گئے، اسی طریقے سے گانے بجانے ہو گئے، اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے ہو گئے، انسان ان میں دلچسپی لیتا ہے۔ جہاں سے کس نے منع کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے، نماز ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، عام طور پہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان اس کی طرف بہت کم ہے، دلچسپی بہت کم ہے۔ تو یہ شیطانی ہی دھوکہ ہے جو مساجد اور دین کی طرف آنے نہیں دیتا، اور جہاں پر نقصان کی چیزیں ہیں یا نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں وہاں پر انسان کے دل کے اندر کیا ڈال دیتا ہے بھائی؟ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ آگے فرمایا قالا، وہ دونوں کہنے لگے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا نا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تو ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ فوراً عاجزی اختیار کر لی، فوراً کیا کر لی بھائی؟ عاجزی اختیار کر لی، یا اللہ ہم سے کیا ہو گیا بھائی؟ ظلم ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں زمین پہ آ گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ غلط کام کر کے کیا کہتا ہے؟ مقدر میں ایسے ہی تھا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ میں زمین پہ اتر آیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بات کو مقدر پہ ڈالنا ٹھیک ہے نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی مقدر میں جو لکھا ہوا تھا کیا کریں؟ آسان بات مل گئی ہمیں کہ ہر بات کو کہہ دینا مقدر میں جو لکھا ہوا تھا ہم کیا کریں؟ ایسی بات نہیں۔ حضرت آدم نے کیا کہا؟ فوراً یا اللہ غلطی ہو، کیا فرمایا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم سے کیا ہو گیا؟ اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ تو ہر چیز کو مقدر پہ ڈال کر انسان کو ٹالنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ قالا، وہ دونوں کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دونوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پہ رحمت نہیں کی تو ہم کیا ہو جائیں گے بھائی؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ سارے کے سارے تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پہ چلے جاؤ، تمہارا بعض بعض کا کیا ہے بھائی؟ دشمن۔ اب وہ دشمنی چلی ہوئی ہے، شیطان پوری کوشش کر رہا ہے اور اس کے چیلے انسان کو جہنم میں لے جانے کی، اور جو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی وجہ سے اترا اور جو دین کے دائی ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوگ کہاں چلے جائیں بھائی؟ جنت میں چلے جائیں۔ دونوں کی جنگ جاری ہے کہ نہیں ایسے؟ اب انسان جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرف چلوں، اس طرف چلوں یا اس طرف چلوں، یہ انسان کو خود سوچنا ہے۔ ارشاد فرمایا قال اهبطوا بعضكم، اللہ فرماتے ہیں اتر جاؤ سارے کے سارے، تمہارا بعض بعض کا کیا ہے بھائی؟ دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فرمایا کہ فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، ایک وقت تک، جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک تم زمین میں کیا اٹھاؤ بھائی؟ فائدہ اٹھاؤ۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی کے اندر تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تمہیں نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس